میرے نوجوانوں، اچھا آج لوگ کہتے ہیں ایک تو مولویوں نے پتہ نہیں کی اسی اگے جانے ہیں سانو پیچھے لے آنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اتنا پیچھے جاؤ کہ داتا کے قدم مل جائیں، اتنا پیچھے جاؤ کہ تم محمد عربی کے نالین کی دھول میں پہنچ جاؤ۔ اور جو 1400 سال بعد سب سے بڑی ترقی سائنس کی کیا ہے؟ موبائل، یہ سائنس والے کہتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آج تک سائنس کا سب سے بڑا کارنامہ 69 میں نیل آرمسٹرانگ کا چاند پہ جانا ہے، کہ اب تک اس سے بڑا کارنامہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اگلی ترقی تب کرنی ہے جب دو چیزوں کو کنٹرول کر لیا، سپیس کو اور ٹائم کو۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے ترقی اگلی، سپیس اور ٹائم کو یہ ابھی سوچ رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے میرے نبی نے سائنس اور سپیس اور ٹائم کو کنٹرول کر کے بتا دیا تھا۔ موسیٰ پاک کو وہاں دیکھا تھا، پھر وہاں دیکھا تھا، بستر سے اٹھے تھے واپس آئے تو بستر ابھی گرم تھا، کیونکہ سپیس کو بھی اور ٹائم کو بھی محمد عربی نے اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم اور فضل نے اس انداز سے کنٹرول کیا کہ بتا دیا سائنس قیامت تک نہیں کرتی۔ اچھا سائنس کا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ نیل آرمسٹرانگ کا چاند پہ جانا۔ وہ چاند پہ پہنچ گیا 69 میں، پریزیڈنٹ نکسن کا دور تھا۔ آگے پھر اس کی ایک ذیلی شاخ نکلی سائنس کی۔ اس نے اوپر جا کے کہا، مخاطب ہوا، اس نے کہا اپنے امریکن پریزیڈنٹ کو کہ مجھے کچھ چاند میں سگنلز محسوس ہو رہے ہیں۔ تو یہ براہ راست کارروائی لوگوں نے دیکھی اور کہا مسلمانوں دیکھو یہ ترقی ہے، تم پتہ نہیں کیوں مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے مسجدوں میں اور مسلوں پہ پڑے ہوئے ہو۔ وہ یہ تانا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو مولوی رکاوٹ نہیں بنتا۔ مولوی کہتے ہیں حاصل کرو، پڑھو۔ ہم نے خود پڑھا، میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا اور گولڈ میڈل لیا۔ میں نے میرے پاس جو طالب علم رہتے تھے، میرے دوست کلاس فیلوز، وہ میرے سسٹم سے وابستہ نہیں تھے، وہ تیاری کر رہے تھے تحصیلداری کے امتحان کی، کتابیں ان کی تھی، پڑھ وہ رہے تھے، میں نے فریش اس وقت گریجویشن کی تھی، وہ تیاری کر رہے تھے، تو میں نے ان کی کتابوں کو گائے بگائے پڑھ لیتا تھا۔ ٹیسٹ میں نے بھی دے دیا، ٹیسٹ انہوں نے بھی دے دیا، وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے، میں تحصیلدار لگ گیا۔ یہ کوئی کمال نہیں تھا، یہ کیونکہ قرآن کے نور کی برکات تھی، یہ قرآن کے نور کی برکات اور کچھ نہیں ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ ہے روکتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ حاصل کرو، پوری دنیا تمہاری محتاج ہو۔ وہ چاند پہ پہنچا، اس نے کہا سگنلز محسوس ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا سگنل کیسے؟ لیکن لوگوں نے کہا دیکھو سائنس، آسمان پہ بندہ بول رہا ہے، چاند پہ، اور زمین والے سن رہے ہیں جناب دیکھو کمال، یہ بڑا کمال ہے۔ ہم نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، وہاں بندہ بولے ٹیکنالوجی کے سہارے پہ، یہاں بندہ سن لے۔ کمال یہ تھا حضور جھولے میں تھے، انگلی ہل رہی تھی، سبحان اللہ آپ کی کمزور ہو رہی تھی، انگلی ہلی، جھولے میں تھے۔ حضور سید عالم کے چچا نے کہا حضور مجھے تو وہ وقت یاد ہے جب آپ جھولے میں تھے، انگلی یوں کرتے تھے تو آسمان کا چاند بھی آپ کی انگلی کے اشارے پہ رقص کرتا تھا۔ میرے نبی کا کمال سنی، حضور نے فرمایا چاچا اے کوئی گل نہیں، میں نو تے وہ وقت یاد ہے جدو میں اماں دے بطن وچ موجود ساں تے لوہے قلم جدو قلم دی آواز سی میں انہوں سندا رہا۔ حضور نے فرمایا میں نے اس کی قلم کی آواز کو لوح پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سنا ہے، جو اماں کے بطن پہ رہ کر لوح پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن لے وہ غلاموں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ یہ کمال ہے۔ اچھا پھر وہاں سے وہ واپس آیا، نیل آرمسٹرانگ آ گیا، اس نے دنیا اسلام کی سب سے عظیم یونیورسٹی جامعہ الازہر جس میں مجھے کچھ پڑھنے کا اعزاز ملا، وہاں اس نے لیکچر دیا، اور لیکچر دے کے مسجد کے قریب سے گزرا تو اذان آئی۔ جب نماز اذان دینے والا مؤذن پہنچا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ، تو وہ رک گئے۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ مسلمان ہیں اور یہ اذان دے رہے ہیں، کال آف پریئر۔ اس نے کہا اچھا یار بات سنو، جو چاند پہ میں نے سگنل سنے تھے نا، جو آوازیں، وہ یہی تھی جو مؤذن دہرا رہا ہے۔ بریلی کا بابا کہتا ہے فرش پہ تازہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے میرے نبی کے غلاموں عزیز بچوں میرے معزز بزرگوں میری ماں ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ تمہارے بچوں کو دینی عصری علوم سے پیراور فرمائے ہماری تمنا یہ ہے ہماری خواہش یہ ہے وحدت اسلامیہ سکول سسٹم کا نصب العین ارادہ پروگرام ماٹو یہ ہے آپ کا بچہ پارلیمنٹ کا ممبر بنے تو امام نورانی کا کردار ادا کرنے والا ہو سینٹ کا ممبر ہو مجاہد ملت علامہ عبد الستار نیازی کا کردار ادا کرنے والا ہو آپ کا بیٹا جج بنے ضیاء الامت مفسر شہیر حضرت جناب والا پیر محمد کرم شاہ الازہری کا رول پلے کرنے والا ہو آپ کا بیٹا پروفیسر بنے علامہ نور بخش توکلی کا پروفیسر محمد الیاس برنی کا رول پلے کرنے والا ہو آپ کا بیٹا وکیل بنے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا رول پلے کرنے والا ہو آپ کا بیٹا استاد ہو حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا رول پلے کرنے والا ہو اگر پولیس ملازم ہو تو غازی ممتاز حسین کا رول پلے کرے حافظ قرآن ہو تو غازی خالد یوسف کا رول پلے کرے اگر یورپ امریکہ میں اس کو جناب والا رہنے کی سعادت ملے تو محمد عربی کے گستاخ کا خاتمہ کر کے اس کے دفتر میں جا کر اس کو للکارنے والا رسول کائنات کا غلام بن نظر آئے نبی کے پیارے غلاموں اور یاد رکھو ہم فساد نہیں چاہتے لیکن ہم کہتے ہیں امریکیوں یورپیوں سن لو تمہارے قریب کچھ نو گو ایریاز ہیں ہمارے نزدیک نو گو ایریا ہر ایک کو ہاتھ ڈالو حضور کی طرف آنکھ اٹھاؤ گے ہم وجود ختم کر دیں ہم ہر چیز برداشت کریں گے کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھے جن جن کو تم نے پال پوس کے ہمارے اوپر مسلط کیا اور جن کو پال پوس رکھے گو وہ سارے کے سارے بھی مل جائیں اللہ کی کبریائی کی قسم ہے وہ بڑے سے بڑا حکمران بھی ہو ہم قسم پروردگار کی غازی ممتاز قادری کی جوتی سے بھی اس کو گندا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ مومن اپنے لیے نہیں جیتا تعلیم یہ ہے جو غیرت سکھاتی ہے تعلیم بے غیرت نہیں بناتی بے حس نہیں بناتی علم بزدل نہیں بناتا علم چور نہیں بناتا علم ڈاکے مارنا نہیں سکھاتا علم کرپشن نہیں سکھاتا علم دغا کرنا نہیں سکھاتا دھوکہ دینا نہیں سکھاتا جب علم پڑھو گے قرآن پڑھو گے دین پڑھو گے پھر ماں کے قدموں میں جنت ڈھونڈو گے ابے کے چہرے میں جناب کعبے کا حج ڈھونڈو گے بھائی کو حصہ دے کے سرخرو ہو گئے بہن کے آنسو پوچھ کے سرفراز ہو گئے بیٹیوں کا حق دے کے خوش رہو گے اس معاشرے کی افراط و تفرید ختم کرنے والے بن جاؤ گے یہاں پھر محمد عربی کا دین ایک اسم میں محمود و ایاز کو کھڑا کرتا ہے استاذ کے ادب میں اٹھنا سکھاتا ہے اماں کی بارگاہ میں جھکنا سکھاتا ہے باپ کی بارگاہ میں محبت سکھاتا ہے خالق کے حضور سربا سجود ہونے کے راز سے ادا کرتا ہے علم یہ بتاتا ہے کہ جینا بھی محمد کے لیے ہے مرنا بھی مصطفیٰ وہ جہاں سے بھی میسر آئے ایسے علم کو لو ایسے علم کو حاصل کرو آج آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں
پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں سب سے بڑا دانشور ہمارے سارے کے سارے پیپل پارٹی نون کاف والے دیوبندی وہابی سنی وہ سمجھتے ہیں علامہ ڈاکٹر اقبال کو. ایسے ہی ہے نا؟ بولیے ایسے ہی ہے نا؟ اقبال سمجھدار تھا نا، عالم. بولیے وہ مولویوں کو کہتے ہیں تم شدت پسند ہو، یہ تم شدت پسندی کر رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ اقبال شدت پسند تھا یا پھر اقبال معاذ اللہ لبرل تھا، سیکولر تھا؟ کیا کہو گے اقبال کا؟ پڑھ کے دیکھو. وہ جب رسول کائنات کی بات کرتا ہے تو اقبال کرے تو جائز. او لنڈے کے انگریزوں، او موم بتی آنٹیوں کی اولادوں، تم ان سادہ لوگوں کو بک بک کرتے ہوئے کہتے ہو یہ شدت پسندی سکھا رہے ہیں مولوی. ہمیں بتاؤ یہ ہم نے کہا تھا 1400 سال کے بعد ہم جو پیغام دے رہے ہیں وہ 1300 سال بعد اقبال نے بھی تو یہی دیا تھا کہ محمد سے. اب کس کو نہیں آتا یہ شعر؟ سب پڑھتے ہیں. یہ شدت پسندی. بھونک سکتے ہو تو بھونکو اقبال کو، ان سادہ لوگوں کو نہ بھونکو. یہ تو اقبال کا سبق یاد کر رہے ہیں. تم کیا چاہتے ہو؟ ناچنے گانے والوں کو تمغہ امتیاز دینے والے بغیرت ہو. اس سادہ قوم پر جو بک بک کرتے ہو یہ تو ہمیں اقبال نے بھی سبق دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو یہ محبت کا درس دیا. علم سکھاتا ہے. علم اگر یہ نہ سکھائے تو پھر علم برداشت. وہ برداشت ہوتی ہے اپنے لیے میرے لیے. آپ بتائیں جج کو بھونکنے والے کو جج کا چپڑاسی معافی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جس نے جج کی توہین کی ہے اس کو چپڑاسی معافی دے سکتا ہے؟ وزیر اعظم کا پی این وزیر اعظم کی توہین پر معافی دے سکتا ہے؟ تو پھر مجھے بتایا جائے کہ جس کی توہین ہوئی ہے وہ معافی دے تو اور بات ہے، اس کے خادم کا، نوکر کا، غلام کا کام ہے پھڑکا دے، اس کو نانی یاد کرا دے، اس کو پتا چلے. ورنہ پھر آ کے تو اس کا نہ گایا گیا نا. غلام تو وہ ہوتا ہے جو ثابت کرے کہ میں آقا کا غلام. تو میرے نبی کے بھی یارے غلام ہو. یہ سارے کے سارے تصورات میں اقبال نے دیے گئے اور ہم سمجھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں یہ دو دانشور، سب کو سلام، لیکن دو دانشور بڑے کمال ہیں. ایک کا نام ہے اقبال، ایک کا نام ہے احمد رضا. دونوں سیم ہیں، دونوں سیم چل رہے ہیں. ایک قرآن تک پہنچاتا ہے، دوسرا صاحب قرآن تک. دونوں کمال ہیں، دونوں کا نقطہ نظر بے مثال ہے. اب سنیے ایک کہہ رہا ہے علم نے کیا بتایا. وہ کہہ رہا ہے لوگوں بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تو لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اور دوسرا کہہ رہا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. اور تیسرا دانشور حضرت خواجہ غلام فرید وہ بھی کہہ رہے ہیں میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو. یہ ہے وہ جس علم سے معرفت ملے، وہ یونیورسٹی سے ملے، وہ کالج سے ملے، وہ مکتب سے ملے، وہ اسکول سے ملے، اس پڑھانے والے کو بھی سلام، اس پڑھنے والے کو بھی
سلام. تمہاری دنیا تیزی سے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہیں کمزور کیا جا رہا ہے. اب خلاصے رٹ کے پڑھایا جا رہا ہے. مختلف شارٹ کورسز، مختلف قسم کے نوٹس تیار ہیں جو مارکیٹ میں آویزاں ہیں. بچوں کی گہرائی علم کی ختم ہوتی جا رہی ہے. اس دور میں ضروری ہے. اب تو تحقیق فیس بک پہ رہ گئی ہے. یعنی ٹیکنالوجی کی اس آوارگی نے لوگوں کو مکتب سے، تعلیم سے بیگانہ کر دیا، ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا. اکٹھے بیٹھ کے وہ اپنی دنیا میں مصروف ہے، دوسرا اپنی دنیا میں. اس دور میں بہرحال ہمیں لوٹنا ہوگا تعلیم کی جانب، پھر لوٹنا ہوگا. تعلیم حاصل کرنی ہوگی. صرف نصاب کو ہی نہ دیکھو. میرے بزرگ فرمایا کرتے، مجھے ایک عرصہ صاحبزادہ حضرت خورشید احمد گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کا بھی موقع ملا. میں نے ان سے پوچھا تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پکوڑے والے کاغذ کو بھی ضرور پڑھا کرو. جس پہ تم نے پکوڑے لے کے کھائے ہیں نا، اس کاغذ کو بھی پڑھو. اس کاغذ پر پڑے ہوئے الفاظ بھی تمہیں کسی موقع پر کام دے جائیں گے. علم حاصل کرتے رہو، پڑھتے رہو، ہر چیز کو پڑھو. نالج جتنا زیادہ ہوگا اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوگی. لیکن علم میں، تعلیم میں تہذیب نہ چھوڑو. تہذیب ضرور ہو. تہذیب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ جب علم حاصل کریں گے تو پھر قصور میں زیادتی کا شکار ہونے والی معصوم بچی کا کیس نہیں دہرایا جائے گا. پھر معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس سامنے نہیں آئیں گے. یہ تعلیم سے دوری ہے. ہمارا بجٹ سب سے زیادہ کم تعلیم پہ ہے اور بدقسمتی ہے. لیکن اگر تعلیمی نیٹ ورک دیکھیں، اس میں حکومت کی بدنصیبی ہے ہماری، کہ حکومت کی بدبختیوں کی وجہ سے نااہل لوگ بڑے بڑے اداروں پر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. آج بھی آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے کالجز پہلی 500 1000 ورلڈ میں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی شامل نہیں. آپ دیکھیں کہ 300 ممالک میں کہیں اس قدر 300 کیٹیگریز میں بھی ہمارا علمی میدان میں نمبر نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو نمبر 1 تعلیم کے میدان میں علمی اعتبار سے، مذہبی حوالے سے پاکستان ٹاپ آف دی لسٹ ہے. یہ جو ایروز مدارس کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی ہے، یہی پیڑ ہے، یہی درد ہے ان کو، کہ پوری دنیا میں ٹاپ کر رہا ہے. پاکستان ٹاپ کر چکا ہے کہ جو دینی میدان میں. لیکن ظاہر ہے بدقسمتی یہ بھی ہے کہ فتنوں میں، فرقوں میں اس کو تقسیم کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر کل بھی عیاں تھا، آج بھی ظاہر ہے. ہم کہتے ہیں کہ اپنے مسلمات اور دوسروں کے مقدسات کا احترام لازم پکڑو. جو فرقہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنی تعلیمات کو پھیلانا چاہتا ہے بتائے، لیکن کسی کے مقدسات پر حملہ آور ہوگا تو ملک میں خرابی ہوگی. ہر ادارہ، ہر جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہمارے ملک میں، وہ ساری بہتر کام کر رہی ہیں، ان کی خالص نظر ہے. لیکن ہمیں بھی کردار ادا کرنا ہے. کون نفرتیں بانٹ رہا ہے، کون فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے، کون دست و گریبان ہو رہا ہے، کر رہا ہے، اس سے ملک کمزور ہوگا، ہماری نسلوں کا مستقبل غیر محفوظ ہوگا. آئیے میں آپ سب مل کر اس ملک کی گلی کو، محلے کو، ادارے کو، گھر کو محفوظ بنائیں. جس طرح مجھے آپ کو اپنے بچے عزیز ہوں، اسی طرح پڑوسی کے بچے بھی عزیز ہوں. جس طرح میری بیٹی کے لیے میرے دل میں حیا ہو، پڑوسی کی بہن بیٹی کے لیے بھی حیا ہو. جس طرح میں اپنے لیے اچھا سوچوں، اپنی بہن بھائیوں کی اولاد کے لیے، پڑوسیوں کی اولاد کے لیے بھی اچھا سوچوں. یہ تصور ہے تعلیم کا.
تعلیم ہمیں صاف بناتی ہے اور صاف گو بناتی ہے، تعلیم ہمیں حیا اور شرم دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تب آئیں گی جب ہم ابتدا اچھے اداروں سے کریں گے، اچھے انسٹیٹیوٹ کو سامنے رکھیں گے۔ تو الحمدللہ حضرت مولانا طاہر صاحب نے بڑے مختصر ٹائم میں اور ماشاءاللہ اچھے ایک انسٹیٹیوٹ کا، اچھے ادارے کا ایک خواب جس کو تکمیل پہنچانے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے وحدت اسلامیہ اسکول سسٹم کی جو باقی برانچز ہیں ان میں بھی، اور مولانا صاحب کے بھی انشاءاللہ کل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمیشن اوپن ہے۔ ضرور کوشش کریں کہ اچھے سکولز کو جب آزمائیں تو اس ادارے کو بھی آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اپنے بچوں کا مستقبل اچھا رکھیں، تشریف لائیں، دیکھیں، اچھے تجاویز پیش کریں اور حوصلہ افزائی کریں، جو خامی کجی ہو اس کے حوالے سے بہتر رائے دیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے، اور اللہ کرے ہماری قوم دین اور عصری تعلیم کو ساتھ ملا کے اس معاشرے میں ایک اچھا ماحول کریٹ کرے، امن کا، محبت کا، چاہت کا، الفت کا۔ اللہ کریم حضرت مولانا صاحب کو خیر و برکات عطا فرمائے، اور یقیناً حضرت شاہ صاحب، ذوالفقار مصطفیٰ صاحب اور علامہ شوکت صاحب جیسے جہاندیدہ بزرگوں کی سرپرستی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ دن دو گنا رات چار گنا ترقیاں کرے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو خیر و برکات عطا فرمائے۔ ضرور وزٹ کریں، ضرور تشریف لائیں، اچھی تجاویز دیں، کیونکہ پہلا سٹیپ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے موقع ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو ان کے علم میں نہیں ہوں گی، آپ کے تجربے میں ہوں گی، وہ بھی ضرور ان سے شیئر کریں، حوصلہ افزائی کریں اور اس ادارے کی بھرپور سرپرستی فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، عزت و برکتوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا